لوگ سمجھے کہ میں نواز شریف کو نکالا ہے. نواز شریف کو نہیں نکالا, انہوں نے پاکستان کی خوشحالی کو نکالا ہے. ہمارا پلان تھا کہ 2031 تک ہم 31,000 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گے اور انڈسٹری کو فری دیں گے تاکہ انڈسٹری سستی ہو, لوگوں کو خوشحالی ہو. انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. جو قانونی تقاضے ہیں اگر وہ پورے ہو رہے ہوں تو وہ اسے الیکشن کرانے چاہیے, اور الیکشن تو ہر حال میں ہونے ہی ہونے ہیں, چاہے دیر ہوں چاہے سویر ہوں. سب کو پتہ ہے کہ وہ صاحب فراش ہیں اور ڈاکٹر جو ہیں ان کو اجازت نہیں دے رہے ابھی سفر کی. لیکن جب بھی الیکشن اناؤنس ہوں گے انشاءاللہ قائد محترم میاں نواز شریف پاکستان میں ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ توشہ خانہ میں سب کے لیے, نواز شریف نے بھی لیے, زرداری صاحب نے بھی لیے, لیکن انہوں نے جو اس کے جو حدود و قواعد ہوتی ہیں ان پر مقرر رہے اور ان کا پاسبانی کی انہوں نے, لیکن اس نے نہیں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان علیم عمران جٹھا. اس وقت میرے ساتھ سابق رکن قومی اسمبلی وحید عالم خان موجود ہیں اور ان سے بات کرتے اور جانتے ہیں کہ ملکی سیاست کا رخ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے, انتخابات بر وقت ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور عمران خان کے کیسز میں ان کا ذاتی اور پارٹی موقف کیا ہے. اس کے ساتھ حلقے کے مسائل پر بھی بات کریں گے اور پارلیمنٹ کی کارکردگی پر بھی سوال کریں گے. جی السلام علیکم عالم صاحب, کیسے ہو؟ ٹھیک ہے بھائی صاحب. شروع ہم کرتے ہیں انتخابات سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 90 دن کے جو انتخابات ہیں جو ڈیلے ہو رہا ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ نہیں ہے, اور آپ انتخابات کب تک دیکھ رہے ہیں اور میاں نواز شریف کی واپسی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. وہ جب بھی سمجھے مناسب اور جو قانونی تقاضے ہیں اگر وہ پورے ہو رہے ہوں تو وہ اسے الیکشن کرانے چاہیے, اور الیکشن تو ہر حال میں ہونے ہی ہونے ہیں, چاہے دیر ہوں چاہے سویر ہوں. جو 90 دن کی بات آپ کر رہے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن میں درج ضرور ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو لوازمات ہیں وہ بھی ہیں کہ اگر حالات کس قسم کے ہوں تو ایسا ہوگا. کل ہی الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے, ذمہ داری بھی اسی کی ہے, اور پھر نئی مردم شماری بھی ہو گئی تھی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب بھی خود کہا کرتے تھے جب 3.5 سال کے بعد ہم کہتے تھے کہ الیکشن کروا دیں تو وہ کہتے تھے کہ نئی مردم شماری ہو رہی ہے اس کے بعد کرواؤں گا, یہ قانون کا تقاضا ہے. چلیں بہرحال یہ تو باتیں ہیں سیاست کی, لیکن اب کیونکہ مردم شماری کو تسلیم کر لیا گیا ہے, جب حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی اس کے بعد 60 یا 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. سر, میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اور پارٹی کو لیڈ کرنے کے حوالے سے مختلف آراء ہیں. آپ کے خیال میں ان کی واپسی کب ہوگی اور میاں شہباز شریف صاحب کے دور اقتدار میں وہ کیوں تشریف نہیں لائے؟ سب کو پتہ ہے کہ وہ صاحب فراش ہیں اور ڈاکٹر جو ہیں ان کو اجازت نہیں دے رہے ابھی سفر کی. لیکن حالات کچھ بھی ہوں, اس وقت شاید بھی ڈاکٹر بھی نہ اجازت دیں, لیکن جب بھی الیکشن اناؤنس ہوں گے انشاءاللہ قائد محترم میاں نواز شریف پاکستان میں ہوں گے اور ہماری کمپین کو وہ لیڈ کریں گے. سر, عمران خان کے جو متعلق کیسز ہیں جن میں توشہ خانہ ہے اور دیگر معاملات ہیں جن میں وہ اس وقت زیر عتاب ہیں یا پروسیس جو ہے جوڈیشل پروسیس میں ہے, آپ ان پہ کیا کمنٹس کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ سزا کے بارے میں پی ٹی آئی کا یہ نیریٹو ہے کہ ان کو صرف پیرلر کرنے کے لیے دونوں پلڑوں کو سزا دی گئی ہے, اس پہ آپ کی کیا رائے؟ یہ بات غلط ہے. میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ عمران خان کے دور حکومت میں جو ہمارے ساتھ ہوا وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, کیونکہ وقت نے ثابت کیا کہ ایک بھی کیس ایسا نہیں تھا. اب اس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو روشے روزن کی طرح عیاں ہیں سارے معاملات. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ توشہ خانہ میں سب کے لیے, نواز شریف نے بھی لیے, زرداری صاحب نے بھی لیے, لیکن انہوں نے جو اس کے جو حدود و قواعد ہوتی ہیں ان پر مقرر رہے اور ان کا پاسبانی کی انہوں نے, لیکن اس نے نہیں کی. سر, یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت آپ کی پارٹی کی جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے ان کیسز پہ وہ کیا ہے؟ جو عمران خان کے خلاف مقدمات ہیں ان پر آپ کی پارٹی کا جو آفیشیل سٹینڈ ہے وہ کیا ہے؟ نہیں, کوئی نہیں, ہم تو پیچھے مرا سٹینڈ کوئی نہیں ہے. ہم تو سیاسی پارٹی ہیں, وہ بھی سیاسی پارٹی ہے, میدان میں آئے مقابلہ کر لیں گے. لیکن جو اس نے قانون توڑا, جس قانون کی خلاف ورزی کی, جس آئین کی خلاف ورزی کی, اس کے مطابق وہ زیر عتاب ہے. اگر اس میں سے عدالتیں اس کو چھوڑ دیں تو ہمیں کیا ہے, ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز تھے اور ابھی جو سپریم کورٹ میں جو معاملات چل رہے ہیں جن میں فوجی عدالتیں ہیں, اس کے علاوہ جو قانون سازی کی گئی اس کا ریویو ہے,
وہ اس پہ بھی تھوڑی سی رائے کا اظہار کیجیے گا. اس میں دیکھیں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد محترم میاں نواز شریف اس ملک کے موسن ہیں. وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, پورے پاکستان کے دلوں کی دھڑکن ہے, کیونکہ 70 سال میں جتنا کام انہوں نے کیا ہے اپنے دور حکومت میں, 70 سال میں اتنا کام کسی نے نہیں کیا. اگر صرف ان کا کام نکال دیا جائے تو باقی کچھ نظر نہیں آتا کہ کسی نے کوئی کام کیا ہو. وہ انشاءاللہ ملک میں واقعی صاحب پاکستان آئیں گے, الیکشن میں حصہ لیں گے اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بھی بنیں گے. اور ان کی جو کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے. آپ نے اگر موازنہ کرنا ہے تو پھر ہمارے دور حکومت کا اور عمران خان کے دور حکومت کا کریں, پھر فیصلہ کریں ووٹ کس کو دینا ہے. ہمارے دور حکومت میں 35 روپے کلو آٹا تھا, 65 روپے کلو پیٹرول تھا, اسی طرح تمام چیزیں سستی تھیں. ہمیں اس جگہ پر رکھے جب ہمیں نکالا گیا. اس کے بعد کون آیا وہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی. پاکستان مسلم لیگ نون کس انتخابی نعرے اور کس منشور کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے گی؟ قائد محترم میاں نواز شریف صاحب پاکستان کی ایک واحد سیاسی شخصیت ہے جو ملک کو اقتصادی طور پر آگے لے کر جا سکتی ہیں. کیونکہ پہ آپ یاد کریں کہ 2013 میں جو ہمارے چیلنجز تھے, ہمارے پاس 5 چیلنجز تھے کہ دہشت گردی تھی, اکانومی خراب تھی, سوئی گیس نہیں تھی, پیٹرول نہیں تھا, بجلی نہیں تھی. ہم نے بتدریج 5 پوائنٹ ہم نے گیس بھی مہیا کی لوگوں کو, ہم نے بجلی بھی لوگوں کو مہیا کی, اور دہشت گردی بھی صفر کی, اور جو ہمارا جو جی ڈی پی ریٹ تھا ہم 5.8 پر لے کر گئے. یہ ہماری کارکردگی ہے کہ ہم اس پر جا کے لڑیں گے. مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگی بجلی کی وجہ سے جو ہے ملک اقتصادی بحران کا شکار ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹریز بیٹھ گئی ہیں اور بھی بہت سی جو انڈسٹری ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ لوگوں کے پاس کیا ریشافل پلان ہوگا جس سے روزگار کے مواقع مہیا ہو سکیں؟ مجھے بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ انہوں نے قائد محترم میاں نواز شریف کو اس ملک سے نکال دیا. اتنی بڑی بدقسمتی ہے. لوگ سمجھے کہ میں نواز شریف کو نکالا ہے. نواز شریف کو نہیں نکالا, انہوں نے پاکستان کی خوشحالی کو نکالا ہے. میں آپ کو 2013 میں لیے چلتا ہوں. ہمارا پلان تھا کہ 2031 تک ہم 31,000 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گے اور انڈسٹری کو فری دیں گے تاکہ انڈسٹری سستی ہو, لوگوں کو خوشحالی ہو اور آرام سے لوگ کر سکیں. لیکن میاں نواز شریف کو نکال دیا گیا. جو اس وقت ہمارے جتنے پلان تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. اور انشاءاللہ ابھی بھی احسن اقبال صاحب نے جو نیا ویژن دیا ہے اس کے مطابق آپ یہ دیکھ لیں کہ سی پیک جو کہ عمران خان نے بند کر دیا تھا ہم نے دوبارہ شروع کر دیا, اور چائنا کے ساتھ آپ کی دوستی دوبارہ ہو گئی. اور چائنا کس طرح اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے. یہ جو آج آپ سن رہے ہیں نا کہ فوج کی طرف سے اقتصادی پروگرام آ گیا, اس کی یہ ان کا پروگرام نہیں ہے. یہ وہ پروگرام ہے جو قائد محترم میاں نواز شریف نے سی پیک کے تحت چائنا کے ساتھ کیا تھا. کیونکہ اس پروگرام میں یہ بھی تھا چائنا سی پیک کے ساتھ کہ پاکستان کی ہم نے زراعت کو ترقی دینی ہے, پاکستان کی ہم نے انڈسٹری کو ترقی دینی ہے, پاکستان کے لوگوں کے جو مواقع ہیں اس کے معاش کے انہیں بڑھانا ہے اور ہم اس کی ترقی کو کرنا ہے. یہ سب وہ باتیں ہیں. مریم نواز صاحبہ کا مستقبل اور پارلیمنٹ کی جو کارکردگی ہے دونوں حکومتوں کی, یعنی عمران خان صاحب کا ٹینیور بھی اور آپ کا ٹینیور بھی, ایک سیاستدان کی حیثیت سے آپ ان کا کیا تجزیہ کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد محترمہ مریم نواز صاحبہ ہمارے قائد کی بیٹی ہیں اور ہماری سینئر نائب صدر ہیں. سیاسی پارٹیوں کے تمام معاملات چلتے رہتے ہیں, اس میں عروج بھی ہوتا ہے, زوال بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. پارٹی جو چاہے گی وہ ان کا وہی مستقبل ہوگا, وہ اس میں حصہ لیں گی. اور جہاں تک تعلق ہے آپ نے یہ کہا دوسرا یہ پارلیمانی کارکردگی ہمیں کیونکہ جو پچھلے 2013 سے 2018 کی تھی بہترین پارلیمانی پارٹی ہماری تھی اور بہترین کارکردگی تھی. ہم جی ڈی پی ریٹ 5.8 چھوڑ کر گئے تھے. ہم نے دہشت گردی ختم کر دی تھی. ہم نے بجلی کا بحران بالکل ختم کر دیا تھا. ہم نے LNG کے ٹرمینل لگا دیے تھے. یعنی جتنے بڑے 5 مسائل تھے پاکستان کے ان کو ہم نے حل کر دیا تھا. بہترین کارکردگی تھی. عمران خان نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا, جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا, معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور مہر لگا دی جمہوریت کی نفی پر. یہ کرتے ہوئے جب اس نے 9 مئی کے واقعات دہرائے اور اس نے ایٹمی اپنا عسکری تنصیبات پر حملہ کیا,
جس سے جمہوریت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. سائفر اور جو ہے دیگر معاملات میں آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب سے باقاعدہ تحقیقات ہوں گی, بالخصوص سائفر کے معاملے میں ان سے کیا باقاعدہ تحقیقات ہوں گی؟ ہونی چاہیے. اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ بھی مجرم ہوگا, کیونکہ یہ سائفر جو ہے یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے جو 4 لوگوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتا. اب وہ امریکہ کے پاس کیسے پہنچا, اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اس نے خود لہرا کر کہا یہ وہ سائفر ہے, اور پھر اس نے خود یہ کہا مجھ سے گم ہو گیا ہے. اب وہ شہباز گل امریکہ میں لے کر جا کر اس کو شو کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیکرٹ ایکٹ جو ہوتا ہے, جو سیکریسی تھی اس کو تباہ کیا گیا, اور ملک کی سیکریسی کو تباہ کرنے کا جو جرم ہے, جو دفعات لگتی ہیں, وہ اس پر لگنی چاہیے. بہت شکریہ جی آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, آپ نے وحید عالم صاحب کی باتیں سنی. ان کا کہنا ہے کہ سائفر پر عمران خان کا جو موقف ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ بھی قابل معافی نہیں ہے, اور ان کی حکومت کے دور میں 5.8 GDP کی شرح رہی, اور آئندہ بھی مسلم لیگ نون اقتصادی ترقی کے نام پر الیکشن لڑے گی. آج تک کے اتنا ہی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.